الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قربانی کے احکام اور اجر و ثواب، یعنی کہ قربانی کیا ہے، قربانی کا اجر و ثواب کیا ہے، وہ قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک ذبح کرنا یہ قربانی ہے، اور یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک آقا علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو۔ اب قربانی ایک مالی اہم عبادت بھی ہے اور شعائر اسلام میں سے بھی ہے۔ نبی پاک آقا علیہ السلام نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوا قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی احادیث کی روشنی میں، یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ نبی پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر بال کے برابر نیکی ہے، کہ جانور کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے خوش دلی اور طلب ثواب کی نیت سے قربانی کی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا ہو اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 10 ذوالحجہ یعنی عید سے قبل کے ایام سے بہتر کوئی زمانہ نہیں، ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم عید الاضحیٰ کا چاند دیکھو یعنی کہ ذوالحجہ کا چاند تم دیکھو اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، پھر اپنے جسم کے کسی حصے کے بال و ناخن نہ کٹوائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عید فطر کے دن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے عید کو نہ جاتے، اور عید قربان کے روز اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات میں قربانی کرنے سے حضور نے منع فرمایا ہے، یہ بہار شریعت میں ہے۔ اسی طرح امام مسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی جس کے پاؤں، پیٹھ اور آنکھیں سیاہ ہو۔ چنانچہ مینڈا قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا کہ اس سے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور ذبح فرمایا۔ پھر حضور نے دعا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا یا اللہ یہ محمد کی طرف سے اور محمد کی آل کی طرف سے اور محمد کی امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرمائیں، کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں کہ خود اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی کی، اور اس موقع پر امت کا خیال فرمایا۔ جس مسلمان صاحب استطاعت سے ہو سکے کہ وہ حضور آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی کرے تو کیسی یہ خوش نصیبی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔